والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عز وجل في مقام الآخر أيضا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اللہ رب العالمین نے اسے انسانوں کے لیے بطور دین پسند فرمایا ہے. پیدا بھی اللہ نے فرمایا اور زندگی کیسے گزاری جائے، کون سا طریقہ، قرینہ، کون سے مینرز، کون سے آداب، کون سا کوڈ آف لائف اس زندگی گزارنے کے لیے استعمال میں لایا جائے، یہ بھی اللہ رب العالمین نے متعین فرمایا. فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین کوڈ آف لائف اسلام ہے. چونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس لیے اسلام ہمارے ہر سوال کا جواب، ہمارے ہر مسئلے کا حل اور ہماری ہر مشکل کے لیے آسانی ہے. جب ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں رب تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا، تو ہمیں جواب ملتا ہے اپنی عبادت کے لیے. ہماری حیرانی میں اضافہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیدا کیے جانے سے قبل ہم سے کئی گنا بڑی تعداد میں ملائکہ رب تعالیٰ کی عبادت ہی تو کر رہے تھے، اور یہی ان کا نقطہ استدلال تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کی تقدیس اور تحلیل بیان کرتے ہیں. تو رب تعالیٰ نے یہ کہہ کر انہیں مسکت جواب دیا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اس مخلوق کی عبادت تمہاری عبادت کی طرح نہیں ہوگی، کیونکہ ملائکہ کو نہ بھوک اور پیاس لگتی ہے، نہ فکر روزگار اور نان شبینہ کی ضرورت ان کی احتیاجات میں شامل ہے، نہ ان کا کوئی گھر ہے، نہ والدین ہیں، نہ آل اولاد ہے کہ وہ معاشرتی جھمیلوں کا شکار ہو. پھر سب سے بڑھ کر ان کے پاس وہ نفس موجود نہیں جو انسان کو برائی پر اکساتا، آمادہ کرتا اور آزادی کی راہ دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی صورت میں ایک ایسی مخلوق پیدا فرمائی جسے سارے جھمیلے دے کر نفس کی طاقت اور نفس کو قوت دے کر بھی ساتھ بھیج دیا. تبھی اصل امتحان شروع ہوا. اس عبادت کے دو ستون قرار دیے گئے ہیں. آج ساری دنیا میں ہیومن رائٹس کا تذکرہ ہے، اور جدید دنیا
باقی دنیا کو یہ میسج دیتی ہے کہ آپ ہیومن رائٹس کی وائلیشن روکیں، ختم کریں. ان کے ہاں یونیورسٹیز میں یہ سبجیکٹ باقاعدہ نصاب میں شامل ہے. لیکن اسلام نے 1400 سال قبل اس کا تصور پیش کیا تھا. آج کی جدید دنیا اور اسلام کے تصور انسانی حقوق میں بنیادی فرق یہ ہے کہ آج دنیا انسانوں کے مختلف گروہوں کو بتاتی اور سکھاتی ہے کہ تمہارے یہ حقوق ہیں، انہیں حاصل کرو، جبکہ اسلام نے انسانوں کے مختلف گروہوں کو یہ بتایا تھا کہ تم پر دوسروں کے یہ حقوق ہیں، ادا کرو. جب کوئی کسی کا حق خود سے ادا کرنے پر آمادہ ہوتا ہے تو کوئی تصادم پیدا نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی کسی چیز کو اپنا حق سمجھ کر چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو تصادم اور وائلیشن پیدا ہوتا ہے. پھر اسلام نے آ کر ایک بنیادی بات یہ بتائی کہ جب انسان کے انسان پر حقوق ہیں، حتیٰ کہ انسان جن چیزوں کو برتتا، استعمال کرتا اور فائدے اٹھاتا ہے، جن میں جانور بھی شامل ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، درختوں کے حقوق ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راستے پر تم چلتے ہو ان راستوں کے بھی حقوق ہیں. اعطوا الطریق حقہ، راستوں کے حقوق ادا کیا کرو. تو جب ایک دوسرے کے حقوق متعین کیے گئے ہیں تو وہ جو خالق ہے، کیا مخلوق پر اس کا کوئی حق نہیں ہوگا؟ تو سب سے پہلا حق انسان پر اس کے پیدا کرنے والے منعم حقیقی کا ہے، جسے ادا کیا جانا ضروری ہے. عام طور پر انسان افراط اور تفریط کا شکار ہو کر جو نماز میں، روزوں میں، تسبیحات، تحلیلات میں، نوافل کے اہتمام میں، عمروں میں بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں، وہ دیکھا جاتا ہے کہ حقوق العباد کے معاملات میں فیل ہو جاتے ہیں. وہ پڑوسیوں کے حقوق ہوں، اہل و عیال کے حقوق ہوں، اولاد کے حقوق ہوں یا رشتہ داروں کے حقوق ہوں. اور رشتہ دار بھی دو طرح کے، ایک وہ جو آپ کے والدین کے رشتے سے آپ کے رشتہ دار ہیں، اور ایک وہ جو رشتہ سحر سے یعنی سسرالی اعتبار سے رشتہ دار ہیں. پھر وہ جو آپ کے پہلو کے ساتھی ہیں، وہ جو سفر کے ساتھی ہیں، وہ جو آپ کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں، اور وہ جو آپ کے جیسے انسان ہیں. ان سب کے حقوق ہیں. ان حقوق کا اسلام نے تعین فرمایا ہے اور اسے حقوق العباد سے تعبیر فرمایا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون، کیا تم جانتے ہو من المفلس، مفلس اور قلاش کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہی جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو. فرمایا نہیں، قیامت کے دن کا مفلس کون ہے؟ قیامت کے دن کا مفلس وہ نہیں کہ جس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں. نیکیاں تو بہت ہوں گی، نیکیوں کے گویا انبار لگے ہوں گے، لیکن مختلف انسانوں پر، مختلف رشتوں پر اس کے ایسے حقوق ہوں گے جو اس نے ادا نہیں کیے ہوں گے، یا ان کے ساتھ زیادتی کا ارتکاب کیا ہوگا،
کسی کو گالی دی، کسی پہ ہاتھ اٹھایا، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی پر الزام تراشی کی، اور یہ وہ سارے مظالم اور حقوق تلفیہ ہیں جو آج کی دنیا میں، جسے ہم ماڈرن ایرا کہتے ہیں، نارمل بات ہے۔ ایون سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ یہی کام ہو رہا ہے۔ خاص ایسے ڈیسک بنے ہیں جہاں باقاعدہ ٹرینڈ لوگ بیٹھ کر پبلکلی ایک چیز کو بوسٹ کرتے ہیں، وہ پبلک میں جنریٹ ہوتی ہے اور پبلک اس کا حصہ بن کر اسے شیئر کرتی ہے۔ وہ صحیح ہے یا غلط، یہ جاننے کی، تحقیق کرنے کی، جستجو کرنے کی نہ کسی کو ضرورت ہے نہ کسی کے پاس وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں منافقین کا ایک گروہ تھا جو کوئی بات پھیلانا چاہتا تو سادہ لوگوں میں وہ بات کہہ دیتا، اور وہ سادہ لوگ مسلمان اس بات کو آگے کنوے کرتے، آگے پہنچاتے، فارورڈ کرتے، شیئر کرتے، اور یہ ایک افواہ بن جاتی۔ بنیادی طور پر وہ افک ہوتا، بہتان ہوتا، کریٹڈ ایک سازش ہوتی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ قرآن کریم کی وہ آیت آج ہمیں کتنی سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہماری فنگر ٹپس پر پوری دنیا آ چکی ہے کہ جب قیامت کے دن رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن تمہارے منہ پر مہر ہوگی، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، آج تو ہم سے تمہارے خلاف تمہارے ہاتھ باتیں کریں گے، تمہارے پیر تمہارے خلاف گواہیاں دیں گے۔ ہاتھ کا گیم ہے، آپ کی انگشت کی ایک جنبش کہیں آگ لگا سکتی ہے، کسی کی عزت کو نیلام کر سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں کے انبار ہوں گے، لیکن ایک لمبی قطار لگی ہوگی ان لوگوں کی جن کے حقوق اس نے غصب کیے تھے۔ ایک صحابی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، من ابر، روئے زمین پر سب سے زیادہ میرے حقوق کا حقدار کون ہے؟ میں کس کے ساتھ نیکی کروں سب سے بڑھ کر؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ اور انہوں نے بار بار سوال کو دہرایا اور آپ نے ایک ہی رشتے کا بار بار اظہار کیا، امک امک، ثم من ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں، یعنی پہلے ماں کا حق تو ادا کرو، ثم ابو کا، پھر تمہارے والد۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والد کا مقام کوئی بہت ہی کم ترین مقام ہے، بلکہ اصل میں بات یہ ہے کہ مرد فطری طور پر مضبوط ہوتا ہے، عورت فطری طور پر کمزور اور ضعیف ہوتی ہے۔ چنانچہ مرد چونکہ کسب معاش کرتا ہے تو اس کے پاس مالی طور پر بھی مستحکم ہوتا ہے، استحکام ہوتا ہے،
عام طور پر عورت مالی طور پر مستحکم نہیں ہوتی، تو اللہ کے حبیب نے عورت کو، ماں کو مقدم رکھا، اس لیے بھی کہ باپ اپنی تمام تر شفقت پدری کے باوجود ماں کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن، ماں نے اس بوجھ کو بھی تو اٹھایا تھا، پھر تکلیف سے اس بوجھ کا وضع ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ طواف کعبہ فرما رہے ہیں، ایک شخص نے صحن کعبہ کی سنگلاخ اور رتیلی اور نوکیلے پتھروں پر طواف کرتے ہوئے اپنی بوڑھی والدہ کو کاندھوں پہ اٹھا رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے جلیل القدر صحابی عالم اجلہ نظر آئے تو فوراً ان کی خدمت میں آ کے سوال رکھ دیا کہ حضور یہ بتائیے کہ میں اپنی والدہ کو 7 چکر اس موسم میں، گرمی کی شدت میں، اور زمین آج کل کی طرح کی نہیں تھی کہ سورج جتنا بھی زیادہ برسے گا فرش اتنا ہی زیادہ ٹھنڈا ہوگا، بلکہ انتہائی نوکیلے پتھر، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ مسکرائے، فرمایا اس کا مطلب ہے کہ تم نے ماں کے حق کو اب تک جانا ہی نہیں ہے۔ اگر تمہاری کھال اتار کر اس کی نعلین، جوتیاں، سلیپرز بنائی جائیں، وہ تمہاری ماں پہنے اور اس فرش پر طواف کرے تو بھی اس کا حق ادا ہونا دور کی بات، اس ایک رات کی جب تم پیدا ہوئے تکلیف کی کراہنے کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آج والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پوری ہوتی نظر آتی ہے کہ اذا تلد الامۃ ربہا، جب لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، آج کی اولاد اپنی ماں کی رب، مالک، آقا بن کر اسے اپنی نوکرانی اور کنیز سمجھتی ہے۔ عام طور پر مائیں یہ شکوہ کرتی ہیں، خون کے آنسو روتی ہیں کہ ہمارے وہ بچے جنہیں ہم نے زبان دی، وہ بچے جنہیں ہم نے بولنا سکھایا، وہ بچے جنہیں ہم نے شروع کی کلاسز میں ہوم ورک کرنا سکھایا، آج ہمیں کہتے ہیں آپ کو معلوم ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ وہ آج ہمارے پروننسیشن درست کرتے ہیں، تلفظ درست کرتے ہیں۔ جن پتوں کو عطا کی تھی ہم نے دھڑکنیں، زباں ملی تو ہم ہی پہ برس پڑے۔ اور بالخصوص یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، بیٹیاں یہ بھی بچپن میں عام بچوں کی طرح کبھی ماں کے ساتھ گستاخی کا رویہ اختیار کر ہی لیتی ہیں۔ ہمارا ادارہ ہے کلیت البنات العربیہ للدراسات الاسلامیہ، جہاں درس نظامی عالمات کے کورسز ہوتے ہیں۔ الحمدللہ 1995 میں وہ قائم ہوا اور اب الحمدللہ ہماری پاس آؤٹ ہونے والی طالبات مختلف مدارس اور اداروں میں مدیرات ہیں، اساتذات اور معلمات ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہم نے انہیں پڑھاتے ہوئے یہ بات سمجھائی کہ آپ جب یہاں سے پڑھ کر گھر جائیے گا تو اپنے عبائے اتار کر پھینک نہ دیجیے گا، اپنا بیگ رکھنے کے بعد اپنی ماں کو آواز نہ لگائیے گا کہ امی کھانا لائیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کچھ پڑھ کر نہیں آئی ہیں، کچھ سیکھ کر نہیں آئی ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ گھر جا کر اپنی والدہ کے پیر دبائیے گا، ان کا ہاتھ بٹائیے گا،
ان کے حضور خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجئے گا، تب اللہ رب العالمین کے فرشتوں کو نظر آئے گا کہ گھر سے نکلتے ہوئے اور مدرسے سے گھر جاتے ہوئے نبی کریم کے فرمان کے مصداق جو فی سبیل اللہ میں تھی اور جس کے پیروں کے نیچے ہم نے اپنے پر بچھائے تھے تو غلط نہیں بچھائے تھے۔ لیکن عموماً جب بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہ بدل جاتی ہیں، پھر انہیں ماں اور باپ اور گھر اور بھائی اور بہنوں کا پیار اود کر آتا ہے، پھر انہیں عقل آتی ہے، سمجھ آتی ہے کہ پیار اصل میں تھا کیا، محبت اصل میں تھی کیا۔ لیکن بیٹے یہ شادی کے بعد بدقسمتی سے اور بگڑ جاتے ہیں، اسے بدقسمتی کہوں، اور پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بیلنس رکھنا ہے، ماں اور بیوی میں بیلنس لائف لے کے چلنی ہے۔ مجھ سے جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں جناب ماں اور بیوی میں بیلنس لائف نہیں ہو سکتی، اگر بیلنس رکھنا ہے تو پھر ایک اور شادی کرنا پڑے گی۔ دو بیویوں میں بیلنس ہو سکتا ہے، ماں اور بیوی میں مقابلہ ہی نہیں ہے، بیلنس کیسے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ تو سب سے بڑھ کر انسان پر جن کا حق ہے سارے انسانوں میں وہ اس کے والدین ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان جہاد کے لیے صفوں کو درست فرما رہے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے نوجوان اور کہتا ہے یا رسول اللہ میرا نام بھی فلاں حلزے میں لکھا گیا ہے لیکن میرے والدین بوڑھے ہیں، وہ مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرج ففیہا فجاہد، جاؤ لوٹ جاؤ۔ یہ پانی کا وقفہ تھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ لوٹ جاؤ اور ان کی خدمت میں رہ کر جہاد کرو۔ اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ، وہ جنہیں ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار تو نصیب نہیں ہوا، کہ بوڑھی ماں تھی جسے کسی کے پاس چھوڑ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور اسے لانا بھی مشکل تھا، کسی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ آپ کا دیدار بھی کرنا ہے لیکن ماں کو چھوڑوں تو کیسے چھوڑوں؟ آپ نے اجازت فرمائی ماں کی خدمت کرو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا اے عمر اگر تمہاری ملاقات کبھی اویس قرنی سے ہو تو اس سے اپنے لیے دعا کرا لینا۔ آج ہم کبھی کسی دوست کے لیے، کوئی بیٹی اپنی کسی سہیلی کے لیے اپنے ماں باپ کو تیسرے چوتھے درجے پر رکھ دیتے ہیں، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت کی نشانی ہے یہ تو ہونا ہی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا بدترین لوگ ہوں گے جن پر قیامت برپا ہوگی۔ قیامت کی نشانیاں اچھے لوگوں میں نہیں ہوتی، چاہے جائے کہ کوئی خود قیامت کی نشانی بن جائے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کو اس کا دوست عزیز ہوگا باپ کی بنسبت، باپ عزیز نہیں ہے دوست عزیز ہے۔ اور میں تو ان لوگوں سے کہتا ہوں جنہیں پیار ہو جاتا ہے، لو ہو جاتا ہے، لو میرج کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، ہو جاتا ہے،
میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ پہلے جن پر آپ کی محبتوں کے قرضے چڑھے ہوئے ہیں، پہلے وہ قرضے تو ادا کیجیے۔ تو خاص طور پر ہمارے وہ بھائی، وہ بیٹے جو شادی شدہ ہیں اور ان کے والدین حیات ہیں، تو یقین کر لیں کہ اگر رب تعالیٰ کی رضا مل سکتی ہے تو ان کی خدمت سے مل سکتی ہے، اور اگر رب تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے تو انہیں ناراض کر دیجیے۔ اور جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں، وہ روپے سے، پیسے سے ساری سہولتیں خرید سکتے ہیں، محبتوں سے رشتے بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ایک رشتہ والدین کا رشتہ ایسا ہے جو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ یہ والدین کا حق ہے، وہ زندہ ہوں تو ان کے ادب میں، احترام میں، شفقت میں، مودت میں کوئی کمی نہ آنے دیں۔ وہ جو غار میں 3 لوگ پھنس گئے تھے بنی اسرائیل کے، ان میں سے ایک وہی تھا نا جو اپنے والدین کی خدمت صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، لوجہ اللہ، اللہ کے چہرے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مصیبت کو ختم کر دیا۔ پھر والدین کے بعد جب اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا حق ادا کرنے کا حکم آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی آل اولاد پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو تو اس پہ بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ حتی اللقمۃ یرفع الی فم زوجہا، یہاں تک کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس کے منہ میں ایک رائس کا اسپون دیتا ہے، ایک لقمہ اس کے منہ میں دیتا ہے، تو بھی اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سارے صدقے اپنے اور اپنی فیملی پر ہی کیے جاتے رہیں۔ وہ لوگ جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، قرآن کریم میں فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اللہ والوں کے مال و دولت میں سوال کرنے والوں اور محروم رہنے والوں کا باقاعدہ حق ہے، اور وہ حق انہیں معلوم ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوم، وہ اس حق کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کی روایت پر علماء نے کلام کیا ہے، سندن ضعیف ہے، لیکن معنون مجھے اس اعتبار سے بڑے اس کے خوبصورت الفاظ لگتے ہیں۔ فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جس طرح آپ کے والد کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، کوئی آپ کے بچوں پہ شفقت کرے آپ کے دل میں اس کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہوتا ہے، کوئی آپ کی فیملی کے ساتھ اچھا کرے، اچھی باتیں کرے، آپ کا دل اس کے لیے نرم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم ان پر شفقت اور مہربانی کرو جو زمین پر بستے ہیں، عرش والا تم پر مہربانی کرے گا اس کے بدلے میں۔ صحیح مسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کا بندہ اس کے سامنے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ حیران ہو کر کہے گا آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو دنیا کو شفا دیتے ہیں، آپ بیمار کیسے ہوتے؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تمہاری تیمارداری کا، تمہاری توجہ کا، تمہاری کیئرنس کا محتاج تھا، اگر تم وہاں جاتے تو مجھے میری محبت اور میری شفقت اور رحمت کو وہاں پاتے۔
یہاں تک احساس دلائے گا کہ میرے پاس لباس نہیں تھا، تم نے مجھے لباس نہیں دیا، میں بھوکا تھا، تم نے میرے کھانے کا اہتمام نہیں کیا۔ بندہ حیران ہوگا، اللہ آپ بھوکے؟ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو سب کو کھلاتے ہیں۔ اللہ یاد دلائے گا، یاد کرو فلاں بیمار تھا۔ جیسے آج کبھی ٹیلی ویژن پہ کوئی پروگرام چل رہا ہوتا ہے نا، تو اینکر کہتا ہے کہ جناب وہ والی ویڈیو لگائیے ذرا، مہمان سامنے بیٹھا ہے اور اس نے 2 مہینے 6 مہینے پہلے جو کہا تھا نا، اسی کے پروگرام میں وہ ساتھ میں ایک بار کھلتا ہے، اس کی ویڈیو لگتی ہے، آواز بھی آ رہی ہوتی ہے کہ وہ کچھ اور کہہ رہا تھا، ابھی کچھ اور کہہ رہا ہے۔ رب العالمین بھی ایسی اسکرین لگا دے گا کہ دیکھو بیمار تھا وہ کہ نہیں، بھوکا تھا کہ نہیں، مفلس تھا کہ نہیں، قلاش تھا کہ نہیں، بے لباس تھا کہ نہیں۔ تم نے اس کی پرواہ نہیں کی، تم نے اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کو سمجھا کہ یہ عبادت ہے۔ مخلوق کی خدمت اللہ رب العالمین کیا عبادت کا درجہ اختیار کرتی ہے اگر وہ خالق کو راضی کرنے کے لیے کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور یہ بات شاید آج ہمیں سمجھ میں نہیں آئے، کیونکہ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں یہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ تو ہے نہیں۔ یہاں تو ایک موبائل فون کے لیے کسی کو گولی مار دی جاتی ہے، اور اگر وہ موبائل چھیننے والا پکڑا جائے تو سارا مجمع کہتا ہے اسے آگ لگا دو۔ یہاں تو سب ایک دوسرے سے انتقام کے لیے جی رہے ہیں۔ جسے موقع ملے، ایک میوزیکل چیئر کا گیم ہے، جسے موقع ملے وہ اسے اویل کرے گا۔ کسی نے کہا تھا نا کہ مسجد میں چپل چوری ہو جایا کرتی تھی، تو ایک دن ایک بندہ چھپ کر بیٹھ گیا اور چپلیں چوری کرنے والے کو پکڑ لیا۔ جب نمازیوں نے سلام پھیرا تو اس نے خوشخبری سنائی کہ یہ چور ڈاکو قومی خزانے کا مجرم پکڑا گیا ہے، اور پھر سب نے مل کر اسے اتنا مارا ان کا بس نہیں چلتا تھا پوری تعزیرات پاکستان اس پر لاگو کر دیں۔ ان میں وہ بھی تو جو ٹیکس چور تھے، ان میں وہ بھی تھے جو بجلی چور تھے، ان میں وہ بھی تھے جو وراثت میں ڈنڈیاں مار رہے تھے، ان میں وہ بھی تھے جو لوگوں اپنی بیویوں کے مہر کھا کے بیٹھے تھے، وہ بھی تھے جو لین دین میں تساہل برتتے تھے، وہ بھی تھے جو لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے نمازیں پڑھ کر اپنے آپ کو بخشوا رہے تھے۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، میں جب اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں تو مجھے یہی کچھ نظر آتا ہے۔ المسلم اخو المسلم، یہ عرب کے معاشرے میں ایسا گیا گزرا معاشرہ تھا کہ بیٹیاں تک زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، لیکن بھائی کا بڑا پاس تھا۔ بھائی، حتیٰ کہ قبیلے جب آپس میں مواخات قائم کرتے تو ایسا تعلق بنتا کہ اگر کسی ایک قبیلے پر کسی نے جنگ مسلط کی تو دوسرا قبیلہ بھی اس سے جنگ لڑے گا۔ بھائی کا رشتہ بڑا مضبوط تھا۔ تو اللہ کے حبیب نے وہی مثال دی، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلم، اس پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اسے دھوکہ نہیں دیتا، ولا یسلمہ، اسے تنہا نہیں چھوڑتا، تو مدد کے لیے پکار رہا ہو اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ اور فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی مدد میں لگتا ہے رب تعالیٰ اپنے اس بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ رب تعالیٰ چاہے تو براہ راست بھی اس بندے کی مدد کر سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں اٹھانا چاہتا ہے، لیکن یہ طریقہ ہے اس کا، یہ انداز ہے اس کا۔ یہودیوں نے یہی تو اعتراض کیا کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم سے کہتے ہیں خرچ کرو۔ رب تعالیٰ نے بتایا مما رزقناہم ينفقون، تم سے یہ کب کہا کہ تم اپنا پیسہ خرچ کرو؟ جب بھی کہا یہ کہا جو دیا ہے اس نے اس سے خرچ کرو۔ تمہاری حیثیت تو کیشیئر کی ہے،
تمہارے ہاتھ میں آ کر جاتا ہے، تمہارا اپنا تھوڑی ہوتا ہے۔ قارون نے، فرعون نے، نمرود نے یہ سمجھا تھا یہ طاقت، یہ بادشاہت، یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ میرا اپنا ہے، چنانچہ کیا انجام ہوا؟ کوئی بچا سکا اسے؟ تمام تر دولت کے باوجود، طاقت کے باوجود، شوکت سطوت کے باوجود نشان عبرت بن گئے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے فرمایا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَنَعَمَهُ وَأَكْرَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب اللہ کسی کو آزماتا ہے اور اسے مال و دولت عطا کرتا ہے، وسائل سے نوازتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ پہ کرم نوازی کر دی، میری ایفرٹس کامیاب ہو گئیں۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ آزماتا ہے، روزی کو تنگ کر دیتا ہے، اسباب مقید کر دیتا ہے، دروازے بند کر دیتا ہے، چلتے ہوئے کاروبار رک جاتے ہیں، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ فرمایا کلا، اصل بات یہ نہیں ہے، بل لا تکرمون الیتیم، وجہ ڈھونڈو، کاز تلاش کرو، سبب تلاش کرو، وجہ یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے، وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مساکین کے لیے کوئی ایسا سسٹم نہیں بناتے، لوگوں کو ابھارتے نہیں، ترغیب نہیں دیتے کہ ان کے دال دلیے کا انتظام ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم مال میراث شیر مادر سمجھ کر پی جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے بڑی محبت کرتے ہو، جمع کر کر کے رکھتے ہو۔ المسلم اخو المسلم، اور کیسی پیاری حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، واضح حدیث ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا ہم پسند کریں گے اپنے لیے کہ ہماری باتیں اگر راز کسی کے پاس ہے تو وہ تش تش بام کر دے؟ کیا ہم پسند کریں گے کہ ہم کسی کو مسکرا کے دیکھیں وہ مسکرا کے نہ دیکھے، ہم سلام کریں وہ ہاتھ نہ بڑھائے؟ پسند کریں گے؟ ہم اسے آنر دیں وہ ہمیں ڈس آنر کرے؟ پسند کریں گے؟ کوئی ہمیں چیک دے وہ چیک باؤنس ہو جائے، ہم پسند کریں گے؟ آج کل عام ہے نا یہ بیماری حذیفہ بھائی، سب سے زیادہ کیسز چیک باؤنس کے ہیں۔ وعدہ خلافی ہمارا قومی شعار ہے، ہم کوئی بات کہیں اور وہ پوری کر دیں، امپاسبل، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب آپ کہیں کہ یار ایسا ہوا، کہاں رہتے ہو بھائی؟ امریکہ میں رہتے ہو کیا؟ کہاں سے آئے ہو؟ پاکستان میں رہتے ہو؟ یار کیسی باتیں کر رہے ہو یار، کاروباری دنیا ہے بھائی، یہ چلتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ ایک صاحب ہیں ماشاءاللہ بارش ہے، موحد ہیں، متبع سنت ہیں، ہماری جماعت کے ہیں، بہت بڑے سیٹ ہیں، ہمارے علماء کرام کے بھی معذرت کے ساتھ اللہ مجھے معاف کرے، آپ سب سے بھی درخواست کرتا ہوں معافی کی، دو طریقے ہیں، عام آدمی سے ملنے کے الگ انداز ہیں، بڑے تاجروں سے ملنے کے الگ انداز ہیں۔ یہ ہمارے علماء کرام کے انداز ہے، معذرت کے ساتھ پھر معذرت کر رہا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عالم استاد ہے، مربی ہے، رہنما ہے، اسے سب کے ساتھ یکساں ہونا چاہیے، سب کو عزت دیجئے، سب کو اہمیت دیجئے، ٹھیک ہے؟ کلم الناس علی قدر منازلہم، کلم الناس علی قدر عقولہم، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک عام آدمی آئے تو آپ اسے داڑھی پہ لیکچر دے دیں، اور ایک بہت بڑا سیٹ آئے تو آپ داڑھی کا ذکر ہی نہ کریں، اس کے لیے بغیر داڑھی کے جینا مستحب ہے، عام آدمی کے لیے داڑھی کے بغیر جینا حرام ہے۔ میں اس پر تنقید کر رہا ہوں، معذرت کے پھر بھی معذرت کر رہا ہوں، ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا وظیفہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ صاحب وہ ہمارے بہت بڑے شیخ ہیں ایک، تو ان کے وہ نمازی ہیں، پہلی صف کے نمازی ہیں، ان کے بالکل برابر میں بیٹھتے ہیں اور بڑے کہتے ہیں میں ان کا شیخ کا شاگرد ہوں۔ انہوں نے میری دکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، پگڑی سسٹم۔ تو میں نے کہا بات کریں، میں بھی کال کروں گا ان کو۔ بات کی تو انہوں نے کہا جی شیخ میں نے بات کی تھی ان سے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا آپ اس چکر میں نہیں پڑے، یہ کاروبار کا معاملہ ہے، تو اس میں آپ کو نہیں پتا کاروبار کس طرح ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے جب قوم سے کہا ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو ان کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ کی نماز ہمیں اب ہماری معیشت سکھائے گی۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، جس طرح نماز سنت کے مطابق پڑھتے ہو، رفع الیدین کرتے ہو، آمین بجہر کہتے ہو، دو سجدوں کے درمیان جلسے میں دعا پڑھتے ہو، اسی طرح اپنا کاروبار بھی سنت کے مطابق کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے بازار میں جا کر ایک دکان کے اندر بورے میں ہاتھ ڈال کے نکالا، اوپر سوکھا تھا نیچے گیلا تھا۔ آپ میں من غشنا فلیس منا، جو ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ کتنا بڑا یہ ایک خطرناک جملہ ہے، ہم سے تعلق نہیں، اظہار بیداری ہے۔ کیا ہم یہ پسند کریں گے کبھی اپنے لیے؟ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم کبھی بھی کسی محتاج کا محتاج نہ فرمائے۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، واکرمنا ولا تہنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وارضنا وارض عنا۔ اور اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کبھی دے کر نہ چھینے، اللہ اچھے دن دے کر کبھی برے دن نہ لے کر آئے۔ بڑے کٹھن ہوتا ہے، کبھی آپ پیدا ہوئے کسی ایسے ماحول میں جہاں اے سی چل رہا تھا، پھر آپ ایسے گھر چلے گئے جہاں پنکھا بھی نہ تھا۔ اللہ کبھی ایسا دن نہ لائے، کبھی کسی محتاج کا محتاج نہ فرمائے۔ لیکن کیا آپ کبھی کسی مسجد میں دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ نماز پڑھ کر نکلے تو کوئی آپ کا بھائی کھڑا ہو کر جو آپ کا ہم عقیدہ ہم مسلک بھی ہے، مسلمان بھی ہے، جسے اللہ کا حبیب المسلم اخو المسلم کہہ رہا ہے، اور وہ کھڑا ہو کر سوال کر رہا ہے، اپنے ڈاکٹر کے نسخے اور دوا کے پرچے لے کر کھڑا ہے، کبھی کوئی اور چیز لے کر کھڑا ہے، اور کہہ رہا ہے فلاں شیخ صاحب کا تزکیہ ہے میرے پاس، فلاں شیخ صاحب کا تزکیہ ہے میرے پاس، مسجد سے بھی اس کی مدد کیجئے گا۔ کسی نے 50 روپے دیے، کسی نے 500، کسی نے 1000، کسی نے 100، کسی نے 50 روپے، کسی نے 200 روپے، تھوڑے سے پیسے جمع ہوئے اس کے پاس، جس سے اس کی ایک ہفتے کی، ایک مہینے کی دوا آ گئی۔ بس کوئی بے روزگار ہو گیا، کسی کی دکان تباہ ہو گئی، کسی کے ساتھ اور کوئی ٹریجڈی ہو گئی۔ یہ آزمائشیں ہیں نا، کسی کو اللہ دے کر آزما رہا ہے، کسی سے لے کر آزما رہا ہے، امتحان دونوں کا ہے۔ آپ کا بھائی کھڑا ہو کر یہ اعلان کر رہا ہے، آپ پسند کریں گے کبھی آپ اس کی جگہ کھڑے ہوں؟ یہی مطلب ہے اس حدیث کا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ آپ کیا چاہیں گے؟ آپ کی اللہ پردہ پوشی کرے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ دنیا و آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپائے گا، اس کی کمزوریوں کو چھپائے گا، اس کے فقر و فاقے کو چھپائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں اسلام نے یہ تو کہا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، انفاق کرو، وانفقوا، خرچ کرو، بار بار کہا، لیکن لوگوں سے نہیں کہا سوال کرو، جا کے جھولیاں پھیلاؤ، دستے سوال دراز کرو، منع کیا۔ فرمایا کہ جب مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، سوال کرنا ہو، کھانے میں نمک کم ہو جائے تو اللہ سے مانگنا، جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا۔
الحمدللہ ہمارے ماں باپ نے ہماری اچھی تربیت کی. ہم نے بچپن میں بھی جب ہم خود کفیل نہیں تھے, کماتے نہیں تھے, جیسے بچے ہوتے ہیں آج ہمارے بچے ہیں, اسٹوڈنٹ لائف ہے, لیکن تربیت ایسی کی زندگی میں کبھی اپنے ماں باپ سے کچھ مانگا نہیں, کبھی نہیں کہا کہ ابو فیس بھرنی ہے, ابو 50 روپے دے, ابو 100 روپے, کبھی نہیں مانگا. تربیت انہوں نے ہماری ایسی کی, جب مانگا اللہ سے مانگا. خود ماں باپ خود دے دیتے تھے, خود قدرتی طور پر. یقین ہونا چاہیے. مولانا روم نے ایک کہانی بیان کی ہے کہ ایک گڈریا تھا, بکریاں بھیڑیں چرایا کرتا تھا. ایک دن نماز کے بعد مولانا کے پاس آیا اور مولانا سے کہا, مولانا میں غریب آدمی ہوں, بھیڑیں بکریاں چراتا ہوں, لیکن ہمارے علاقے میں کوئی چراگاہ نہیں ہے. چراگاہ جانے کے لیے ہمیں ندی پار کرنی پڑتی ہے, 2 آنے خرچ ہوتے ہیں. میں غریب آدمی ہوں, مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے, آپ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, بڑی بڑی باتیں بتاتے ہیں, کوئی ایسی دعا بتائیے کہ میں یہ بچت کر سکوں. مولانا نے سوچا میں اس جاہل آدمی کو کیا سمجھاؤں, کیا بتاؤں اسے, اس کے کہاں سمجھ میں آئے گی بات. مولانا کہا بسم اللہ پڑھ کے اتر جائے کرو. نے کہا ٹھیک ہے مولانا. اگلے دن وہ بسم اللہ پڑھ کر خود بھی اتر گیا, اپنی بھیڑوں بکریوں کو بھی لیا اور ندی پار کر کے اترا, وہاں اپنی بکریوں کو چرایا, بھیڑوں کو چرایا, واپس بھی اسی طرح آ گیا. ایک دن اتفاق کی بات, شام ہو گئی, سورج ڈھل گیا اور یہ بھی وہاں سے اپنی بستی آنے کے لیے کھڑا تھا. مولانا بھی اتفاق سے وہیں مل گئے. اور ساری دنیا کے ملاحوں کا ایک اصول ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ اپنی کشتیاں الٹ دیتے ہیں, اور جب سورج طلوع ہوگا تب ہم اپنی کشتیاں نکالیں گے. مولانا پریشان تھے کہ کیسے جائیں, تم کیسے جاؤ گے؟ کہا مولانا آپ نے ہی تو بتایا تھا, میں تو بسم اللہ پڑھتا ہوں اتر جاتا ہوں. کہہ لیں بھیا وہ تو صحیح ہے, لیکن ایسے کیسے؟ کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے اور اتریے میرے ساتھ. مولانا بھی اترے, وہ بھی اترا, وہ بھی چل رہا ہے, بھیڑیں بکریاں بھی چل رہی ہیں, لیکن مولانا جیسے ہی گہرے پانی میں پہنچے, میں ڈوبا, میں گرا, میں مرا. تو پلٹ کے آیا, مولانا کو کندھے پہ سوار کیا, باہر لے کر آیا, کپڑے جھاڑے. مولانا یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ تو صاحب یقین ہے, میرے پاس علم تو ہے لیکن یقین نہیں, تیرے پاس یقین ہے. ہمارے ہاں یہ کوشش تو کی جاتی ہے کہ غریب کے گھر میں ہم راشن ڈال دیں اور ڈالتے ہی رہیں. جیسے یہ ہمارے بہت سے دوست ہیں, ظفر عباس ہو گیا, سیلانی صاحب ہو گئے, مولانا بشیر فاروقی صاحب, دسترخوان کھلے ہوئے ہیں, مقابلے ہو رہے ہیں, ایشیا کی سب سے بڑی سحری. اب اسلام آباد میں بھی یہ چلن شروع ہو گیا, کچھ ہمارے دوست ہیں انہوں نے شروع کر دی, پاکستان کی سب سے بڑی سحری. یہ رمضان کھانے پینے کے لیے آیا ہے, تفاخر کے لیے آیا ہے. ولیمہ جو سنت ہے, نبی کریم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن طعام المتباریان, ایسے ولیموں کی دعوتیں جو ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے, مقابلے بازی کے لیے ہوں, شہرت, ریاکاری, ناموری, فخر کے لیے ہوں, ان میں جانا منع کر دیا گیا. خبردار جو وہاں گئے انہیں شرکت نہیں کرنا, بائیکاٹ کرنا ان کا. المتباریان, یہاں شہری میں مقابلے ہو رہے ہیں, چغری وہیں کا وہیں. غربت مزید پھیل رہی ہے کیونکہ آپ مچھلی پکا پکا کر کھلا رہے ہیں, شتر مرغ کی بریانیاں کھلا رہے ہیں, یوک کے آپ قورمے کھلا رہے ہیں, لیکن آپ مچھلی پکڑنا نہیں سکھا رہے. اتنا پیسہ جو آپ یہاں لگا رہے ہیں, اگر آپ کوئی کارخانے لگائیں, فیکٹریز لگائیں, آپ ہنرمندی کے مراکز قائم کریں تو ایک وقت آئے یہاں سے غربت مٹ جائے کہ یہاں حد حرام بنایا جا رہا ہے. تو حضور کریم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عنایت فرمائیے, میرے پاس کچھ نہیں ہے. آج میں کچھ تو ہوگا, جاؤ تلاش کرو. وہ اپنے گھر گئے, کہا ایک چادر ہے جو میں یہ باندھا ہوا ہوں اور ایک یہ ٹوٹا ہوا پیالہ ہے.
آپ نے وہ پیالہ اپنے ہاتھوں میں لیا، بعض روایات میں آتا ہے اس میں آپ نے پیون لگا کر اسے صحیح کر دیا، پھر اپنے ہاتھ میں اٹھا کر آپ نے اس کی بولی لگائی، اس پیالے کو کون خریدے گا؟ پیالے میں تو کوئی خاص بات نہ تھی، جن کے ہاتھ میں رکھا تھا اس سے وہ پیالہ نایاب ہو گیا تھا، اینٹیک بن گیا تھا۔ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ میں لوں گا 1 درہم میں، فرمایا اور کوئی؟ ایک نے کہا میں 2 درہم دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اگر حضور یہاں بولی اسٹاپ نہ کرتے تو شاید اور بولیاں لگتی۔ آپ نے فرمایا لاؤ 2 درہم، آپ نے 2 درہم لیے اور وہ اس کو دیے، کہا جاؤ 1 درہم کا راشن اپنے گھر میں ڈال دو، بے فکری ہو جائے، اور 1 درہم کی کلہاڑی لے کر آؤ۔ وہ کلہاڑی لایا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پر لکڑی کا دستہ ٹھوکا، فرمایا اسے لے کر جاؤ، اتنے دنوں تک میرے سامنے آ کر نہ بیٹھنا، محنت کرو، جا کے لکڑیاں کاٹو، شہر میں بیچو۔ کچھ دن کے بعد وہ آیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو خود کفیل ہو چکا ہوں، آج ضرورت اس بات کی ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ایک بڑا کام جو ہماری جماعت کے کسی ادارے میں نہیں ہو رہا تھا، ویسے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں لیکن یہ نہیں ہو رہا تھا، الحمدللہ چند دوستوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس کا آغاز کیا۔ اور کورونا کے دنوں میں جب بہت اچھے لوگوں کے حال خراب ہو گئے تھے تو اس وقت ایک صاحب کو ضرورت پڑی محض 50,000 روپے کی فوری۔ ہم نے سوچا کہ اس وقت اپنی جیب سے دینا بھی مشکل ہے، تو گروپ پر واٹس ایپ کا استعمال کیا ٹیکنالوجی کا، اور جتنے دوست احباب علم میں تھے ان کا ایک گروپ بنا کر یہ اپیل ڈال دی کہ ہمارا ایک بھائی، ہم جیسا ایک بھائی ایک مشکل میں آیا ہے، اسے آج 50,000 روپے کی ابھی ضرورت ہے۔ آپ یقین جانیے 25 منٹ میں 50,000 ارینج ہو گئے، وہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہوئے اور اس کا کام حل ہو گیا، اور تقریباً 1 ہفتے میں اس نے وہ 50,000 واپس کر دیے۔ یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے، تعاون باہمی کا، وتعاونوا علی البر والتقوی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ من کانا حاجت لاخی، جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگتا ہے اللہ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کسی مسلمان کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میرا چل کر جانا میری اس مسجد نبوی میں 1 ماہ کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ 1 ماہ کا اعتکاف، مسجد نبوی کا اعتکاف ایک طرف، اور کسی مسلمان کی مدد کے لیے تھوڑی سی دیر چل کر جانا ایک طرف، سبحان اللہ۔ پھر ہم نے اس کے اوپر ایک اہل حدیث ویلفیئر پروجیکٹ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، پھر اسے ہم نے رجسٹرڈ کروایا اسکائی وے فاؤنڈیشن کے نام سے، اسکائی وے فاؤنڈیشن رجسٹرڈ NGO بنا لی۔ حضرت مولانا قاری خلیل الرحمن جاوید مشہور عالم دین ہیں، ان کی سرپرستی حاصل ہوئی۔ مولانا عبد الوکیل ناصر صاحب مشہور عالم دین ہے، وہ نائب صدر ہیں، مجھے ہمارے ساتھیوں نے صدر بنایا۔ الحمدللہ 1 سال کے عرصے میں 125 گھرانے، فرسٹ آف آل ہماری برادری، ہماری جماعت، الاول فالاول، 125 افراد نہیں 125 فیملیز خود کفالت کے راستے پر گامزن ہو چکی ہیں، الحمدللہ علی ذالک، اسی فارمولے کے تحت۔ وہ فارمولہ کیا بنایا؟ ہم نے آغاز یہ کیا کہ حدیث شریف کو ہم نے موٹو بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ کا کوئی بندہ صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ انسان جسم میں 360 جوڑ ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایک جوڑ بھی اگر مسپلیس ہو جائے، سلپ ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو کیا حالت ہوتی ہے؟ انسان کا پورا وجود بے بس ہو جاتا ہے۔ آپ ایک جوڑ کا 1 روپیہ بھی صدقہ لگائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن 1 روپیہ نہ صحیح، کیونکہ غریب لوگ بھی بہت ہیں، اور زیادہ تر ایسے کاموں میں غریب لوگ ہی انوالو ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں لیکن محنت کرنے کا کام ہوتا ہے نا، تھوڑا سا ان میں احساس زیادہ ہوتا ہے۔ ہم نے کہا آپ اپنا اور اپنی فیملی کا، سب کا روزانہ صدقہ نکالیے، گھر میں ایک باکس میں 20 روپے ڈال دیجئے، صرف 20 روپے۔ 20 روپے کچھ بھی نہیں، ایک چائے بھی 20 روپے کی نہیں آتی۔ جو لوگ پان اور سگریٹ نوش کرتے ہیں وہ بھی دن میں تقریباً 300-400 روپے کا خرچہ کرتے ہیں پان سگریٹ میں۔ ہم نے کہا 20 روپے روز ڈالیں گے تو یہ مہینے کے 600 بن جائیں گے،
اور جب ہم 10 افراد مل کر واٹس ایپ پر ایک گروپ بنا لیں گے 10 آدمیوں کا 10 دوستوں کا تو یہ 6000 بن جائیں گے. اس طرح ہم نے 100 افراد کا گروپ بنایا تو یہ الحمدللہ ہر مہینے بآسانی ہمارے پاس 60,000 روپے جمع ہونے لگے. پھر ہم نے اس دائرہ کار کو مزید آگے بڑھایا کیونکہ ہمارے پاس درخواستیں بہت زیادہ آنے لگیں, احباب بہت زیادہ توجہ کرنے لگے. 125 لوگ کوئی مذاق تو نہیں ہے جن کو آپ نے مہینے کا راشن نہیں دیا ہے, جن کو آپ نے 5-10 ہزار روپے نہیں دیا. آپ نے کسی کو کیبل لگا کر دیا ہے, کسی کو آپ نے بائکیا کے لیے بائکس خرید کے دیے ہیں, کسی کو آپ نے رکشے خرید کر دیے ہیں, کسی کو آپ نے گھر میں چھوٹی سی انڈسٹری لگا کر دی ہے. پھر یہ نہیں کہ ہم نے کہا جناب یہ آپ کا ہوا اب آپ لے جائیے اس کو, چاہے آپ توڑیں برباد کریں کھائیں پیئیں جو جی چاہے کریں. نہیں, ہم آپ کو حرام نہیں بنائیں گے, ہم آپ کی عزت نفس کو بھی مجروح نہیں کریں گے, آپ کی خودداری کو بھی متاثر نہیں ہونے دیں گے. یہ صرف قرض حسنہ ہے, یہ آپ نے لوٹانا ہے آسان قسطوں میں. وہ آسان قسطیں آپ طے کر لیجئے, آپ 2 سال میں لوٹا سکتے ہیں فبیہا, 3 سال میں لوٹا سکتے ہیں فبیہا. 50,000 روپے تک کا لون رکھا اور پھر ہم نے 1 لاکھ بھی دیا, 1.5 لاکھ بھی دیا اور لوگوں سے واپس لینا بھی شروع کیا عزت کے ساتھ. اب یہ ہوا کہ وہ پیسہ جو ایک دفعہ کسی کو گیا تھا وہ 3 دفعہ الحمدللہ لوگوں کے استعمال میں آ رہا ہے. تو خدمت خلق کا یہ ایک فارمولہ ہم نے الحمدللہ ایجاد کیا, اسے نکالا اور کامیابی کے ساتھ ہم چلا رہے ہیں. ابھی یہ ہمارے دوستوں کے پاس اس کا تعارف بھی آپ کے پاس موجود ہے, آپ وہ تعارف لیجئے. اور آپ کی نظر میں ایسے کوئی احباب ہوں جو خوددار بھی ہیں, سفید پوش بھی ہیں اور وہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں, ان کے ہاتھ بھی الحمدللہ سلامت ہیں, تو آپ ان کو ریفر کیجئے تاکہ ان کی بھی مدد ہو. اور جماعت میں کوئی ہمارا جو ایم ہے وہ ایم یہ ہے کہ میرا کوئی بھائی کسی مسجد میں کھڑا ہو کر اس طرح ہاتھ نہ پھیلائے, کیونکہ میں اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا تو میں اپنے بھائی کے لیے بھی یہ پسند نہیں کرتا. یہی ایمان ہے. اللہ مجھے آپ کو سب کو ایمان عطا فرمائے. میں آپ سب کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت دیا. جن احباب نے مجھے بلایا, طه پاشا بھائی, شیخ صاحب اور انتظامیہ بروج انسٹیٹیوٹ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہینڈ بل کس کے پاس ہے؟